نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفاظ کے معنی دیکھیے. اولئک، یہ لفظ پیچھے گزر چکا ہے، اسم اشارہ ہے. اولئک علی ھدی من ربہم. الذین اسم موصول ہے. اشتروا اس کا روٹ ہے شین رے یہ ازداد میں سے ہے. ازداد ضد کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی ضد ہونا، اپوزٹ. جی، عربی زبان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے دو طرح کے معنی ہوتے ہیں، یعنی ایک معنی اور پھر بالکل اس کے اپوزٹ معنی، اور ایک ہی لفظ کے اندر ہوتا ہے. یہ خصوصیت کسی اور زبان میں نہیں پائی جائے گی. مثلا شراء کا مطلب بیچنا بھی ہے، شراء کا مطلب خریدنا بھی ہے. ظن کا مطلب گمان بھی ہوتا ہے، ظن کا مطلب یقین بھی ہوتا ہے. تو عربی زبان کو لغت الازداد بھی کہا جاتا ہے کہ جس میں اپوزٹ معنی بھی پائے جاتے ہیں. ایسے الفاظ بھی ہیں، اور یہ زبان کا ایک بہت بڑا حسن ہے. اشتروا خرید لی، یہاں خرید لی کے معنوں میں ہے. الدلالہ دلالت. ضالین آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ضاد لام اس کا روٹ ہے. بالہدا یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. فما تو نہیں. ربحت ربح کہتے ہیں نفع کو. ربحت فعل ہے، نفع مند ہوئی، فائدہ مند ہوئی. تجارتہم، تجارت کا لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تے جیم رے اس کا روٹ ہے. وما کانوا مہتدین، مہتدین بھی ہدایت ہی سے ہے. ہے ڈالیے. مثلہم، مثل مثال، اردو میں مثال کا لفظ بہت عام ہے. کا مثل، کا جہاں زبر کے ساتھ تیرے کے معنی میں ہے، یہاں کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے. مانند مثال، حرف تشبیہ اس کو کہتے ہیں. تشبیہ کو ہوتا ہے کسی چیز سے تشبیہ دینا. اردو میں آپ نے گرامر پڑھی ہوگی. مثل مثال، یہ ایکسپریشن بھی آپ قرآن پاک میں کئی دفعہ دیکھیں گے. کا مثل، اس کا لفظی معنی کیا بنتا ہے کہ اس کی مثال کی طرح، یعنی اس کی طرح نہیں، اس کی مثال کی طرح. ایک گہرے معنی دیتا ہے. بات جب آپ کسی تیسری چیز کی کر رہے ہیں، مثلاً جو ان جیسی ہے، تو آپ یہ کہنے کی بجائے کہ یہ چیز اس کی طرح، یہ نہیں کہتے، اس کی مثال کی طرح، تو دور چلے گئی نا بات، اور گہری ہو گئی نا. الذی یہ بھی اسم موصول ہے. استوقدہ روٹ ہے واو قاف دال، وقدہ جلانا. موقدہ نارن، نون واو رے، نور نار ان کا روٹ ایک ہی ہے. فلما تو جب. اضاءت، اضاءت کا روٹ ہے ضاد واو حمزہ دو. دو کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کو. دو روشنی. اضاءت اس نے روشن کر دیا. ما حولہ، ماحول کا لفظ آپ بولتے ہیں اردو میں؟ ماحول، ما کا مطلب ہوتا ہے جو، حول کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد. تو جو ارد گرد ہے تو کیا بن گیا؟ وہ ماحول بن گیا، سراؤنڈنگ یعنی آس پاس. ذہبہ، ذہبہ کا ویسے معنی ہوتا ہے جانا، گیا، چلا گیا. عربی میں سونے کو بھی ذہب کہتے ہیں، سونا گولڈ، اس کو بھی ذہب کہتے ہیں. کیوں؟ وہ بھی چلا جاتا ہے، اس کے جانے کا خوف لاحق رہتا ہے، چلا جائے گا.
شاید کسی چیز کے بھی جانے کا اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا سونے کے، اس لیے اس کو بھی ذہب کہا گیا. ذہب کا مطلب جانا، چلا گیا. آگے آپ دیکھیں کہ نور کے ساتھ ایک بے آ رہی ہے، اور بے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. تو لفظی معنی ہو گیا لے گیا اللہ ساتھ ان کے نور کے. اب مثلا میں آپ کو یہ کہوں کہ خالدہ کتاب کے ساتھ گئی، تو اس کو دوسری طرح آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خالدہ کتاب لے گئی. بالکل اسی طرح یہاں پر اردو میں جب ہم ترجمہ کریں گے ذہب بے کا، کیا ترجمہ کریں گے؟ لے گیا، یعنی صرف گیا نہیں بلکہ لے گیا. اور اگر بے کے بغیر آ رہا ہے تو پھر ترجمہ ہوگا گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں کیا ہے؟ لے گیا. ذہب اللہ، لے گیا اللہ، بنورہم، ان کا نور، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا. ترک کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں بھی متروکہ اور ترک کر دینا. فی ظلمات، ظلمات ظلمت کی جمع ہے، ظلم بھی اسی سے ہے. زوئے لام میم، ظلم عربی زبان میں اندھیرے کو کہتے ہیں، اندھیرے کو. اور یہ جو ظلم کرنا ہوتا ہے نا، کسی پر ظلم ڈھانا، یہ بھی ایک اندھیر ہوتا ہے. لا یبصرون، یبصرون کا روٹ کیا ہو سکتا ہے؟ بے صاد رے، بصر، دیکھنا. وہ دیکھتے نہیں ہیں. سمن، بہرے ہیں. صاد میم میم. اچھا، یہ لفظ جو تین ایک جیسے آ جاتا ہے نا، سمن بکمن امیون، تو پھر انسان اگر رٹے نا ترجمہ کبھی یاد نہیں رہتا. میرے ساتھ شروع میں بڑی یہ مشکل پیش آئی، میں سمن کو سوچتی تھی اچھا بہرے ہیں یا گونگے ہیں، تو پھر میں نے اس کا حل نکالا، اور وہ حل یہ ہے کہ سمن سن نہیں سکتے ہیں. سمن سن نہیں سکتے، نہیں بہرے ہیں. بکمن بے بول نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو گنگے ہیں. امیون اندھے ہیں، اندھے اور امیون دونوں میں آتا ہے. تو اس طرح اگر آپ تھوڑا سا اسے کر لیں گے تو انشاءاللہ یاد رہ جائے گا. سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، امیون اندھے ہیں. فہم، تو وہ لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے. یرجعون کا روٹ کیا ہوگا؟ رے جیم عین، رجع، رجوع کرنا. اردو میں استعمال ہوتا ہے رجوع. کیا معنی ہوتا ہے؟ پلٹنا. تو یہی معنی ہے، وہ نہیں پلٹیں گے، واپس نہیں آئیں گے. اب آپ دیکھیں کہ کسی چیز کا اپنے اصل کی طرف جانے کو رجوع دراصل کہا جاتا ہے، اپنے اصل سینٹر کی طرف جانا. او کسیبن، سیب، سواد واو بے اس کا روٹ ہے. اگر ڈکشنری میں آپ معنی دیکھنا چاہیں سیب کا تو سواد یہ بے میں نہیں ملے گا، سواد واو بے، صوب. لفظی معنی ہوتا ہے اترنا، برسنا، انڈیلنا، بہانا. اور سیب ہوتا ہے ایسی زوردار بارش جس میں بادل بھی خوب گرج رہے ہو، بجلی بھی چمک رہی ہو، جسے پنجابی میں کہتے ہیں پھانڈا. بعض اوقات پنجابی کے ایکسپریشن اتنے ایکوریٹ ہوتے ہیں کہ اردو میں وہ چیز آتی نہیں. ہر زبان میں کچھ نہ کچھ لفظ ایسے ہوتے. مثلا آگ کا جلنا، بہت تیز آگ تھی، پنجابی میں کہتے ہیں بھانبڑ بلنا. تیز آگ اور بھانبڑ میں کتنا فرق ہے. تو اس لیے کبھی اپنی زبان پہ شرمندگی نہیں محسوس ہونی چاہیے. من السماء، سما آسمان کے لیے ہوتا ہے، اس کا روٹ ہے سین میم واو، سمو. سمو کہتے ہیں بلندی کو، بلند ہونا، اوپر اٹھنا. فی ہی، اس میں، یہ دو لفظ ہیں فی اور ہی. ظلمات، پھر وہی دوبارہ آ گیا لفظ اندھیرے. ورعدن، اور کڑک. رے عین دال، کڑکنے اور گرجنے والی بجلی. اور ایسے بادلوں کو بھی کہتے ہیں جن میں کڑک اور گرج ہو.
کڑکنے گرجنے والی بجلی. وبرق، برق بجلی ہی کو کہتے ہیں، چمکنے والی بجلی. اردو میں بھی آتا ہے برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر. یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں. یہ یجعلون کا لفظ جعل یجعل یہ بہت آئے گا، اور اپنے کانٹیکسٹ میں اس کا معنی بھی بدلتا رہتا ہے. کرنے کے معنی میں آتا ہے ہونا، کرنا کسی چیز کو. یجعلون، جیم عین لام. خواہ اس کام کا تعلق ایجاد اور تخلیق سے ہو یا ترتیب سے، اس کے لیے جعل استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہے اصابعہم. اصابع اصبع کی جمع، الف صاد بے عین، اصبع. اصبع کہتے ہیں انگلی کو، اصبع فنگر. فی آذانہم، آذان اذن کی جمع، کان کو کہتے ہیں. آذان اذن کی جمع. من الصواعق، صواعق صاعقہ کی جمع. صاعقہ ہوتا ہے اردو میں، صاد عین قاف. صاعقہ کہتے ہیں گرنے اور گر کر بھسم کرنے والی بجلی، یا سخت گڑگڑاہٹ جس میں بجلی کی چمک بھی ہو. یہ دوسرا معنی ہے، دو معنی اس کے. صاعقہ کا معنی ہوتا ہے آسمان کا کسی پر بجلی گرانا، اور جب بجلی گرتی ہے کسی چیز پہ تو کیا ہو جاتا ہے؟ جل جاتی ہے وہ چیز. اسی طرح اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کسی خوفناک آواز سے بے ہوش ہو جانا. حذرہ، حذرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈر، اندیشہ، اور محتاط ہونا، بچنا، خبردار رہنا. الموت، موت موت ہے. واللہ، اور اللہ تعالی محیط، احاطہ کرنے والا ہے. احاطہ لفظ اردو میں پڑھا کبھی؟ محیط ہے واو توئے اس کا روٹ ہے. ہے واو توئے، کسی چیز کو اس طرح گھیرنا کہ نہ وہ خود باہر نکل سکے نہ کوئی دوسرا کچھ باہر لے جا سکے. کسی چیز کو اس طرح گھیرنا کہ نہ وہ خود باہر نکل سکے نہ کوئی اور نکال سکے، یعنی پوری طرح کسی کے گھیرے میں آ جانا. بالکافرین، کافر کی جمع ہے کافرین. یکادو، کاف واو دال اس کا روٹ ہے یکادو کا. کسی کام کے کرنے کے قریب ہونا. میرا خیال ہے یہ جو اردو کا کودنا ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی یہی کچھ روح ہو، کیونکہ کود کر بھی جلدی قریب ہو جاتے ہیں نا. البرق، برق بجلی. یخطف، اچک لے، چھین لے. خے توئے فے، خطف تیز رفتاری اور تیزی سے کوئی چیز اڑا لینا، سنیچ کرنا، ایک دم چھین کے جھپٹا مار کے لے جانا. ابصارہم، بصر کی جمع. کلما، جب کبھی. اضاء، اس نے روشن کیا. یہ بھی دو اس کا روٹ ہے، دو دواد واو حمزہ. دو روشنی. روشنی کے لیے ضیاء کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور ضوء کا بھی ہوتا ہے، یعنی ضاد کے ساتھ. ایسی روشنی جس میں حرارت، تپش اور رنگ میں سرخی ہو. روشنی جیسے سورج کی ایک روشنی ہوتی ہے، حرارت بھی ہوتی ہے، تپش بھی ہوتی ہے، اور بسا اوقات اس میں ایک سرخی بھی ہوتی. مشو، میم شین یہ مشا کا مطلب ہوتا ہے چل پڑنا، چلنا. فی ہی اس میں. وَإِذَا أَظْلَمَ، أَظْلَمَ زوئے لام میم سے ہے، ظلم سے، اندھیرا کیا اس پر. علیہم، ان پر. قامو، قیام سے، کھڑے ہونا. ولو، اور اگر. شاء، شاء کا روٹ ہے شین یہ حمزہ. شے، شے کس کو کہتے ہیں؟ چیز کو کہتے ہیں. چیز بھی تو چاہتے ہیں نا ہم،
کوئی شے نہیں ہے، تو وہ شے وہی جس کے انسان کو طلب ہوتی ہے ایک طرح سے. تو شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. شاء اللہ لا ذہبا، اس میں اصل میں ذہب ہے اور لا تاکید کے لیے آیا ہے. لام زبر لا جو لکھا ہوا ہے یہ الگ چیز ہے اور ذہبا الگ ہے. لا البتہ، ذہبا لے جائے. بسمعہم ان کی سماعت، ہیئرنگ. و ابصارہم اور ان کی آنکھیں، بصر کی جمع، بصارت بھی کہہ سکتے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے. قدرت اردو میں استعمال ہوتا ہے نا.